بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک اور کفر کرنے والے میں فرق کیا ہے۔ شرک کی بنیاد الگ ہے اور کفر کی بنیاد الگ ہے۔ شرک اس چیز کو کہا جاتا ہے، پہلے تو اس کی ایک ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتے ہیں۔ پہلے تو شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا ہو اور وہ معاملہ آپ کسی مخلوق یا کسی اور چیز کے ساتھ کر لو تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اس کی اگر ایک ورڈ ٹو ورڈ ایک ڈیفینیشن کریں تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کی صفات اور ذات میں کسی اور مخلوق یا چیز کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرانا۔ اور آج جو پوری کائنات میں سب سے بڑی شرک کی مثال ہے علی الاعلان ہو کر، مطلب کہ نمایاں وہ ایک مذہب کے طور میں عیسائیت، ایگزامپل عیسائیت، کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ، آج کے دور میں یہ سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ اور اگر ہم اس کا ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور وہ کسی اور مخلوق کے ساتھ ہو جائے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی اور انسان سے روٹی مانگ لے، فرض کر لیں کوئی فقیر آپ کے پاس ہے اور وہ آپ سے رزق مانگے، اب رزق دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، اب وہ آپ سے مانگے تو وہ شرک کر رہا ہے؟ نہیں، آپ اسباب ہیں وہ صحیح ہے، لیکن میں آپ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک ایسی سوال ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے رزق کی طلب کرے تو وہ شرک کر رہا ہے؟ نہیں۔ اس طرح تو پھر بہت سے اولیاء کرام نے بہت کام کیے جو کہ اللہ کی صفات میں۔ حضرت عیسیٰ نے مردہ زندہ کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کتنے چیزیں تابع تھیں۔ اب فرشتے بھی تو کرتے ہیں، فرشتے ہوا کو چلاتے ہیں، اس طرح کچھ رخ بدلتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی دی ہوئی ان کو کرامت ہے، ان کا کرم ہے، اور یہ تب حاصل ہوتی جب بندے کا کوئی مرتبہ ہو، کوئی خاص اس میں ایسا کوئی عمل ہو یا پھر کسی خاص حصول کے مقصد اس کو یہ چیز سونپی جاتی ہے۔ جیسے کہ نبوت، یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ کسی انسان کو کسی مقصد کے لیے نبوت سونپی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی کچھ برگزیدہ خاص بندے ہیں، ان پر نبوت نازل کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل تھی۔ اور شرک میں جو ایک سب سے بڑی جس طرح ایک چیز مانی جاتی ہے وہ ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ یہ شرک کا سب سے بڑا لیول ہے کہ کسی اور کے سامنے آپ جھک رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا سجدہ ہی میرے سامنے کرو، اور کسی کے سامنے کرو گے تم دار اسلام سے خارج۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اور اگر غیر اللہ کو کوئی سجدہ کر دے اور پھر وہ دوبارہ اپنے تجدید ایمان کر دے تو اس پر فرض ہوگا کہ اگر وہ نکاح میں ہے تو وہ اپنے تجدید نکاح بھی کرے، کیونکہ نکاح بھی تب ہوتا ہے انسان کا جب وہ اپنی ایمان کی حالت میں ہو، مسلمان ہو۔ نکاح بھی تب ہوتا ہے، نکاح تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، باقی اور مذہبوں میں بھی ہوتی ہیں، ان کی وہ الگ رسومات ہیں، اسلامی رسومات ہیں، لیکن اسلام میں نکاح کا طور طریقہ ہے۔ تو جب وہ اسلام سے خارج ہوا اور پھر جب دوبارہ جب وہ اسلام میں خارج ہوا تو جتنے تعلقات اس کے اسلام کے ذریعے سے کسی اور کے ساتھ، تو اس وجہ سے اگر تو تجدید نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر واپس اسلام اس نے قبول کیا۔ اور اس میں انسان کے لیے سچی توبہ یہ ایک بہت بڑی شرط ہے کہ اگر کوئی یہ حرکت کر دے۔ اور اس سے بھی بڑی ایک مثال اور ایک سمجھانے کے لیے ایک نقطہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بدی کرتا دیکھیں، سجدہ ہی لے لیں، اور آپ کے دل میں، اب یہ میں کفر کو بیان کرنے لگا ہوں، ذرا سمجھیے گا کہ آپ اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، سامنے وہ آپ کے کوئی حرکت کر رہا ہے ایسی،
کہ وہ اللہ کی ناپسند شریعت، چلیں غیر اللہ کو سجدہ ہی کر رہا ہے، اور آپ کے دل میں اگر سب سے کم درجے میں اگر آپ کے دل میں بھی خیال نہ آیا کہ وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، تو آپ کا ایمان خطرے میں، آپ کی ایمان کی عمارت سمجھے ٹوٹ چکی ہے۔ کیونکہ یہ سب سے کم تر درجہ، اگر آپ کسی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ کے دل میں یہ خیال تک نہ ہے کہ یار میں اس کو منع کروں، یار میں اس کو روکوں، چلے منع نہیں کر سکتے تو آپ قلم سے اس کے بارے میں اس کو غلط لکھیں، اگر وہ بھی نہیں لکھ سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں سوچیں یار یہ بندہ غلط کر رہا ہے اور اگر آپ نے نہیں روکا، اس کو کرنے دیا، یہ کفر کہلائے گا، یہ چیز کفر کہلائے گا، مطلب کہ جو کر رہا ہے وہ تو شرک کر رہا ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس کو نہیں روک رہے تو یہ چیز کفر کہلائے گی۔ اب بات آتی ہے ضروریات دین کی۔ اب کوئی شخص اگر ضروریات دین کا ہی منکر ہو رہا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اس نے کفر کیا۔ ضروریات دین جیسے کہ ابھی بتایا نہیں عن المنکر کے بارے میں، کوئی شخص کسی کو بدی سے اگر نہ روکے، کم سے کم اگر اس کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہو تو اس نے بھی کفر کیا۔ تو اسی طرح ضروریات دین کی ہے، سب سے بڑی ضروریات دین 5 وقت کی نماز۔ یقین تو ہے، یقین سب سے پہلے نمبر پہ، اللہ پر یقین ہوگا تبھی تو تم پر نماز ہے۔ جب اللہ پر یقین ہی نہیں، تم لا الہ الا اللہ کے قائل ہی نہیں، تو پھر تم پر دین کہاں سے فرض ہو؟ جب دین فرض ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو تمہارا رکن ہے اور سب سے پہلی جو تمہاری ادائیگی ہے وہ تمہارے لیے نماز ہے۔ نماز سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ضروریات دین کے اللہ کی شریعت کی پاسداری کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے حقوقوں کو ادا کرنا، جن میں 2 الفاظ میں سارے حقائق کا مجموعہ ہو جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس میں تمام حقوق آتے ہیں، جیسی عبادات ہیں، حقوق اللہ کی عبادت میں سارے حقوق اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں عبادات، اور جو انسانوں کے حقوق ہیں، جو کہ معاشرے کے حقوق ہیں، جو کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے دوسروں کی ادائیگی کرنی ہے، دوسروں سے اپنے اخلاق، اس دنیا میں رہتے کیسے رہنا ہے، ہمارے رہنے کا سلیقہ کیا ہے، کہیں ہمارے رہنے سہنے سے کوئی اور پریشان تو نہیں ہو رہا، وہ حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے۔ اب بات آتی ہے کلمہ کفر ادا کرنا۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ کلمہ کفر اپنی کسی مفاد کے لیے کہنا، اب وہ مفاد کیا ہو سکتا ہے؟ جب کیسی مذاق میں کلمہ کفر زبان سے ادا کر دیا اور بندے کے ذہن میں بھی نہیں رہا کہ میں نے کلمہ کفر ادا کیا۔ ایک تو ہوتا ہے جیسے کسی انسان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہاں اس کے لیے کلمہ کفر جائز ہے۔ کلمہ کفر جائز سے مراد کہ اس کے لیے اس طرح جائز ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کچھ وقت کے لیے کہہ دے، لیکن دل سے اس پر عمل نہ کرے، بس زبان سے کہہ دے، لیکن اس کے بعد بھی اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پھر بھی اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور جو کلمہ کفر اپنے مفاد کے لیے کہتے ہیں، ایسے کہ مذاق میں ہی کہہ دیا، اس طرح کچھ کہہ دیا، تو لہٰذا اس کے لیے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ انسان، پھر اس کے لیے تجدید ایمان فرض ہے۔ اور اگر کوئی انسان نیند کی حالت میں کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو اس چیز کا بھی اعتبار نہیں کرا جا سکتا، کیونکہ نیند پر کوئی جیسے کہ اپنی سوچ پر کوئی انسان غالب نہیں ہوتا، مطلب کہ ہم اس کے الفاظ کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ اور جو آج کل ایک ٹرینڈ پھیلا ہوا ہے پیر مریدی کا، اب پیر مریدی کا جو ٹرینڈ ہے، اب جو لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ ادھر کہ جیسے کہ کچھ ہوتے ہیں بزرگ اللہ والے، ایک حد تک ان سے دعا کرانا اپنے لیے جائز ہے۔ جب انسان اب اس حد کو توڑ کے آگے چلا جائے، پھر وہ اس کی جو دین کی عمارت ہے وہ خطرے میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حد ہے، جب اس سے آگے وہ بڑھ جائے تو پھر اس کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ اب کوئی شخص جات ہو رہا ہے بھائی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا بھی ہے، اگر وہ بھی آپ کو سجدہ کرنے ہوگے تو غلط ہے، شرک ہے۔